بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری ان دو باتوں کو جان کر عمل کرے گا۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اگر اللہ کی ان دو صفتوں کو جان گئے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کی ساری زمین بھر جائے، پھر خلا بھر دے، آسمان تک تیرے گناہ چلے جائیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے جتنی زندگی چاہیے کروڑوں سال بھی تھوڑے ہیں۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، تجھے اتنی زندگی دوں، اتنے اسباب دوں، اتنی ڈھیل دوں کہ تو اتنے گناہ کر سکے کہ زمین بھر جائے، سمندر بھر جائے، پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، سورج کالا ہو جائے، چاندنی کہیں چلی جائے، ستاروں میں بھی گناہ بھر جائیں اور خلا بھی بھر جائے، اور آسمان کی چھت کے برابر جا کر تیرے گناہ لگ جائیں، تو کتنے کروڑوں سال ہوں گے اور کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تو صرف ایک بول دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تجھے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا معاملہ کسی دنیا دار بادشاہ سے نہیں، کسی تھانے دار سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات سے ہے۔ اللہ کی صفت کی کوئی حد نہیں۔ اہل علم دو صفتوں سے اللہ کی تعریف لکھتے ہیں، قہر اور غضب۔ تو سمجھ لیجئے کہ قہار اور غفار دو صفاتی نام اللہ کی ساری صفات کو گھیرے میں ڈالتے ہیں۔ غضب کرنے والا، غصہ کرنے والا، کرم کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کا خود مقابلہ کر ڈالا۔ عرش کے اوپر بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ پاک نے خود اپنے ارشاد سے اس پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، مگر یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی تو کام بن جائے گا، اللہ کی نافرمانی میں گزرے گی تو کام بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں موت میں اختیار نہیں دیا، اسی طرح اپنی بقا میں بھی اختیار نہیں دیا، مرد اور عورتیں ہونے میں اختیار نہیں دیا، اسی طرح زندگی کا مقصد اپنے طور پر چننے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مقصد طے کیا ہے کہ میرے بندوں مجھے راضی کر جاؤ، میرے بن کر جاؤ، بندگی کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، میں تیرے لیے مقصد طے کر چکا ہوں، تو میرے لیے ہے، کھیل کود میں ضائع نہ ہو، دکانوں کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، گھروں کی دوڑ، گھروں اور بنگلوں کی دوڑ، قیمتی لباس اور پوشاک کی دوڑ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہر کو سنوار، بلکہ تو اپنے اندر کو سنوار، کہ میں تجھے پسند کر لوں، میں تیرے دل میں اتر جاؤں۔ ہم اپنے لیے صاف کپڑے استعمال کرتے ہیں، میلے ہو جائیں تو اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں تو آتا نہیں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، لیکن اے میرے بندوں، میں تیرا دل ایسا بنایا ہے کہ اس میں آ سکتا ہوں، تو اسے صاف کر دے کہ میں اس میں آ جاؤں۔ ایک میرا عرش اوپر ہے، ایک میرا عرش نیچے ہے۔ اوپر جو عرش ہے وہ جس پر میں نے اپنے تخت کو بچھایا، اور نیچے عرش وہ ہے جو تیرے سینے میں دھڑکتا ہے۔ تیرا دل شکستہ ہوتا ہے، جتنا خواہشات سے پاک ہوتا ہے اتنا ہی یہ میرا محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی میں اس میں آتا ہوں اور اترتا ہوں۔ میں اس کے دل و دماغ، رگ و ریشوں اور خون میں خال اور بال میں ہڈیوں میں، اس کے جسم میں ایک ایک ذرے میں اپنی محبت کے دریا بہاتا ہوں، اور اس کے اندر نور ہی نور بنا دیتا ہوں۔
اس کے اندر اور باہر کی زندگی ایسی بنا دیتا ہوں کہ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے بھی اللہ کی محبت کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے آدمی بڑے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پیسے والے آدمی کا رہتا ہے، کسی جھوپڑی سے گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فقیر رہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ آتا ہے اسے بڑا تو دنیا میں بادشاہ ہی کوئی نہیں، چاہے مرد ہے یا عورت۔ اللہ پاک کو منانا، اللہ پاک کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو جلیل کر دینا، یہی لا الہ الا اللہ ہے، اسی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر حفیظ کون ہوگا؟ کلیم کون ہوگا؟ خبیر کون ہوگا؟ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔